اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، تمہاری نظر میں مفلس کون ہے، تمہاری نظر میں غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہماری نظر میں تو غریب وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، وہی ہماری نظر میں غریب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بروز قیامت بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، بہت سارے حج و عمرہ لے کر آئے گا، اس نے بہت ساری نیکیاں کی ہوگی دنیا میں، لیکن اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی ہوگی، اس نے کسی اور کا مال کھایا ہوگا۔ جب کسی کی غیبت چل رہی ہو تو وہ غیبت کرنے میں وہ سوچتا نہ ہوگا، وہ کسی کی بھی غیبت کرتا ہوگا۔ جب تھوڑا سا بھی جھگڑا ہو جائے تو وہ لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ پر اترتا ہوگا، یعنی کہ اپنی زبان کی اس نے حفاظت نہیں کی ہوگی۔ تو یہ زبان قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گی۔ جس شخص کو اس نے گالی دی ہوگی، جس کا اس نے مال کھایا ہوگا، جس کی اس نے غیبت کی ہوگی، بروز قیامت وہ آئیں گے کہ اے اللہ، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے فلاں دن گالی دی، اس نے میری غیبت کی تھی، تو اس کی نمازیں اٹھا کر دے دی جائیں گی ان لوگوں کو۔ جتنے بھی دعوے دار ہوں گے اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر ان دعوے داروں کو دی جائیں گی، کیونکہ دیکھیے وہاں پر تو پیسہ نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی کرنسی نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ تو اعمال ہے، جو اس نے کیے ہوں گے دنیا میں وہی اعمال ہے، وہی اس کے اعمال دیے جائیں گے ان لوگوں کو جس کو اس نے گالی دی ہوگی، جن کی اس نے غیبت کی ہوگی۔ اب چونکہ اس کی نیکیاں اس کے ان دعوے داروں کو دے دی جائیں گی، اب اگر کوئی دعوے دار بچتا ہے تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، اس نے تو مجھے بھی گالی دی تھی، اس نے تو میری بھی غیبت کی تھی، میرا کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا۔ ان دعوے داروں کی جو برائیاں ہیں وہ اٹھا کر اس کے نام عمل میں لکھ دی جائے گی، اور ان برائیوں کے سبب وہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ زبان جو ہے یہ وجہ بن رہی ہے ہمارے لیے جہنم کا۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جو جنریشن ہے، جس جنریشن میں میں بھی آتا ہوں، آج کل کی ینگ جنریشن، آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی کسی کو بھی دیکھ لیجئے، آپ کسی کا بھی رویہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے سبلنگز کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ چلیے کسی حد تک ہم اپنے باپ کا احترام تو کر لیتے ہیں کیونکہ باپ سے تھوڑا ڈرتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ ہماری ماؤں کے ساتھ بہت ہی گندا ہے۔ کوئی بھی غصہ ہوتا ہے، باہر کا کوئی بھی غصہ ہوتا ہے، باہر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، ہم گھر میں آ جاتے ہیں اور گھر میں وہ سارا غصہ اپنی ماں پر نکالتے ہیں، وداؤٹ تھنکنگ کہ کہیں میری ماں کا دل نہ دکھ جائے۔ اگر اللہ نہ چاہے ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی تو آپ نہ دنیا کے رہیں گے اور نہ ہی آخرت کے رہیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو اس زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ زبان جو ہے یہ جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور یہ جنت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ والسلام۔